اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، آج ہم جا رہے ہیں نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے کی طرف، یعنی نون ساکن کیسے کہتے ہیں اور نون تنوین کیا ہیں، ان کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم جا رہے ہیں نون ساکن اور نون تنوین کی طرف، نون ساکن اور نون تنوین کی طرف۔ بھائیوں، یہ جو بلیک بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس پہ اپنی توجہ سے دیکھیں، اور جو ہے ہم ادھر آپ کو جو کچھ بتائیں، سامنے دکھائیں، سمجھائیں، آپ ان کو غور سے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں بھی آئے گی اور تمہارا قرآن بھی صحیح ہو جائے گا اور ہمیں بھی فائدہ ملے گا، اور آپ بھی ثواب کی نیت سمجھ کر اس کو آگے شیئر کریں اپنے دوست احباب کو، ان کو بھی دعوت دیں کہ وہ ہمارے اس چینل پہ آ جائیں۔ سب سے پہلے یہ بلیک بورڈ پہ آپ دیکھیں کہ ہم آپ کو ادھر بتا رہے ہیں کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں۔ تو نون ساکن اسے کہتے ہیں جس نون پر جزم کا سائن ہو، وہ نون ساکن ہے۔ تو سوال میں یہ آ رہا ہے کہ نون ساکن کے ساتھ تنوین کا کیا تعلق، یعنی دو زبر اور دو زیر دو پیش کی کیا تعلق۔ اگر ہم ادھر لکھیں با دو زبر بن، دیکھیے با کے زبر کے ساتھ نون ساکن جڑا ہوا ہے، بن۔ با دو زیر بن، دیکھیے با کے زیر کے ساتھ نون ساکن جڑا ہوا ہے۔ آگے پھر دیکھیے کہ با دو پیش بن، دیکھیے با کے پیش کے ساتھ نون ساکن جڑا ہوا ہے۔ تو بألفاظ دیگر آپ تھوڑا ادھر توجہ سے اور دیکھیں کہ یہ جو دو زبر اور دو زیر اور دو پیش ہیں، اس کی جو دوسری زبر ہے اس میں نون ساکن چھپا ہوا ہے، اس کی جو دوسری زیر ہے اس کے دوسری زیر میں نون ساکن چھپا ہوا ہے، اور اس کی دوسری پیش ہے اس کے اندر نون ساکن چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہے نون تنوین۔ اس وجہ سے اس کو تنوین بھی کہتے ہیں اور نون تنوین بھی کہتے ہیں۔ کہیں اس کو نون تنوین سے پکارا جاتا ہے، کہیں اس کو تنوین سے پکارا جاتا ہے۔ تو اس لیے نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے اس کو کہتے ہیں، یعنی نون ساکن بھی آتے ہیں، کہیں پر دو زبر دو زیر دو پیش آتے ہیں، ادھر اس کو نون تنوین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپن ابھی نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے کی طرف۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اس کو کریں نیچے سبسکرائب، اور ساتھ ساتھ اس کا ملائیں بیل آئیکن کا بٹن، تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے دوست احباب کو لازم دعوت دیں، آپ پر حق ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل پہ آئیں، ایسے ویڈیوز میں سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے اگر فائدہ اٹھا لیا، ہمیں بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، جس کا قرآن صحیح ہو جائے۔ تو اس لیے نون ساکن اور نون تنوین کی طرف جا رہے ہیں، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے چار قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے چار قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفاء۔ آج جو ہم ان میں سے جو قاعدہ پڑھیں گے وہ ہے نمبر 1 اظہار کی تعریف۔ اظہار کی لغوی معنی ہے ظاہر کرنا۔ تو بھائیو، ظاہر کرنا یعنی اس کے اندر ہم نون ساکن اور نون تنوین کو بغیر غننے کے پڑھیں گے، اس کو صاف کر کے پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی نون تنوین جہیں پر آئے، نون ساکن اور نون تنوین کو اظہار کی جو ہے قاعدے میں اس کو ہم نون ساکن اور نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو آج چلتے ہیں اظہار کی تعریف کی طرف۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے، یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا،
کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے نون ساکن نون تنوین کے بعد تو اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی اس کو بغیر غننے کے پڑھیں گے، اس کو صاف کر کے پڑھیں گے، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کو صاف کر کے پڑھیں گے، یعنی بغیر غننے کے پڑھیں گے۔ تو اس کی مثال لیتے ہیں، یہ ہے دیکھیے کہ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ چاہے وہ حمزہ الف کے شکل میں آئے یا حمزہ عین کے شکل میں آئے، الف کے شکل میں آئے گا تو اس کے اوپر زبر زیر پیش رہے گا یا جزم رہے گا۔ آئیے آج ہم لیتے ہیں، اب ان میں سے ہم حمزہ کی مثال لیتے ہیں، وہ بھی نون ساکن کے اندر اور نون تنوین کے اندر، دونوں کے اندر ایک ایک مثال لیں گے، سب حروف میں سے ایک ایک مثال سب میں لیں گے۔ حمزہ کی ہم لے رہے ہیں، حمزہ کی دیکھیے، من آمن، دیکھیے نون ساکن کے بعد جو حرف آیا ہے وہ ہے حمزہ آ، الف کے شکل میں آیا ہے، من آمن، تو ادھر نون کے ساتھ غنہ نہیں کریں گے، ما آمن نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے من آمن، کیوں کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا جو حرف تھا وہ حمزہ وہ ادھر آیا ہے، اس وجہ سے اس کو نون ساکن کو صاف کر کے پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، دیکھ ایسے من آمن۔ اس کی دوسری مثال لیتے ہیں نون تنوین کے اندر، کفار اثیم، کفار، رن، اس کو رین غننے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے کیونکہ نون تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے، اس وجہ سے نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ کفارن، اس کو غننے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، کفارن اثیمن، یہ غلط پڑھا جائے گا، کفارن اثیمن۔ آگے ہم لے رہے ہیں ہا کی مثال، جیسے کہ نون ساکن کے اندر ہا کی مثال لے رہے ہیں، من ہا دن، نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے تو ادھر نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی صاف کر کے پڑھیں گے، غنہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، غنہ کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، جیسے کہ من ہا دن، یہ غلط پڑھا جائے گا، اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ من ہا دن۔ وجہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد جو ہا آیا ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے۔ اس کی نون تنوین کے اندر اس کی مثال لے رہے ہیں، قوم ہادن، قوم ہادن، نون تنوین کے بعد قوم، میم کے اندر جو 2 زیر ہیں یہ نون تنوین اسے کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہا آیا ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، اس کو غننے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، یعنی نون تنوین کو صاف کر کے پڑھیں گے، قوم ہادن۔ آگے ہم مثال لے رہے ہیں عین کی، نون ساکن کے اندر، انعمت، انعمت، جیسے یہ دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف حلقی آیا ہے عین، نون ساکن کے بعد عین آیا ہے حروف حلقی، اس وجہ سے اس کو بغیر غنی کے پڑھتے ہیں، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کو صاف کر کے پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، انعمت۔ اگر اس کو ہم غننے کے ساتھ پڑھیں انعمت، انعمت، یہ تو غلط ہو جائے گا، اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ انعمت، انعمت۔ اس کی دوسری مثال لے رہے ہیں تنوین کے اندر، سمیع علیم، سمیع علیم، سمیع، ادھر نون تنوین آیا ہے، اس وجہ سے اس کو نون تنوین کے بعد جو حروف آیا ہے وہ بھی عین ہے، سمیع علیم، نون تنوین کے بعد جو حروف آیا ہے وہ عین ہے، اس وجہ سے اس کو نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، صاف کر کے پڑھیں گے، واضح کر کے پڑھیں گے، سمیع علیم۔ اگر اس کو غنہ لگائیں گے تو سمیع علیم یہ غلط پڑھا جائے گا، تو سمیع علیم یہ صحیح طریقہ ہے اس کا، سمیع علیم۔ آگے ہم مثال لے رہے ہیں اس کی، حمزہ کی ہو گئی، حمزہ ہا، عین کا بھی ہو گیا،
ہا کی مثال لے رہے ہیں، وانحر، دیکھیے وانحر، نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے، وہ حروف حلقی میں سے ہے، اس وجہ سے نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں، یعنی اس کو غنّے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، صاف کر کے پڑھیں گے، اس کو واضح کر کے پڑھیں گے کہ یہ ہے نون ساکن، جو نون ساکن کے بعد حروف حلقی آیا ہے جو ہا ہے، وانحر۔ اس کی جو دوسری مثال ہے یعنی نون تنوین جو ہا کے اندر، علیم حکیم، علیم حکیم، یعنی من کے اندر جو نون تنوین ہے اس کے بعد جو ہے حروف حلقی آیا ہے، یعنی علیم حکیم، نون تنوین کو صاف کر کے پڑھیں گے، واضح کر کے پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، علیم حکیم۔ اس کے بعد ہم لے رہے ہیں غین کی مثال، فَسَيُنْغِضُونَ، فَسَيُنْغِضُونَ، نون ساکن کے بعد جو حروف آیا ہے وہ غین آیا ہے، حروف حلقی میں سے آیا ہے، اس وجہ سے نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، واضح کر کے پڑھیں گے، فَسَيُنْغِضُونَ، اس کو غنّے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اگر غنّے کے ساتھ پڑھیں گے تو فَسَيُنْغِضُونَ یہ غلط پڑھا جائے گا، صحیح پڑھنے کا طریقہ فَسَيُنْغِضُونَ۔ اور غین کی جو مثال تنوین کے اندر لے رہے ہیں، جیسے کہ ماءً غدقاً، ماءً غدقاً، دیکھیے کہ نون تنوین کے بعد یعنی ان کے بعد جو حروف آیا ہے وہ غین آیا ہے، ماءً غدقاً، ماءً غدقاً، یہ بغیر غنّے کے پڑھا جائے گا، یعنی صاف کر کے واضح ظاہر کر کے پڑھیں گے، ان غدقاً۔ آخر میں ہم لے رہے ہیں خا کی مثال، من، وہ بھی نون ساکن کے اندر، من خیرن، نون ساکن کے بعد جو حرف آیا ہے وہ حروف حلقی آیا ہے، اس وجہ سے نون ساکن کو جو ہے واضح کر کے پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی غنّے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اگر اس کو غنّے کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ غلط بن جاتا ہے، جیسے کہ من خیرن، یہ غلط ہے، اس کا صحیح پڑھنے کا طریقہ من خیرن۔ اور نون تنوین کی مثال لے رہے ہیں خا کے اندر، جیسے کہ کرۃ خاسرہ، کرۃ خاسرہ، دیکھیے تن کے بعد یعنی نون تنوین کے بعد حروف حلقی آیا ہے خا، اس وجہ سے اس کو بغیر غنّے کے پڑھتے ہیں، یعنی نون تنوین کو صاف کر کے پڑھیں گے، یعنی واضح کر کے پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی کرۃ خاسرہ، کرۃ خاسرہ۔ تو بھائیو، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیا ہیں تو اس کو کریں سبسکرائب، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور آپ اپنے دوست احباب کو یہ ویڈیو اور یہ لنک بھیج دیں تاکہ وہ بھی ان کو دعوت دیں، وہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ آ جائیں، ایسے اچھے ویڈیوز ان کو ملتے رہیں۔ اللہ کرے ان کا بھی قرآن، اگر وہ غلط پڑھ رہے ہوں گے تو ان کا بھی قرآن صحیح ہو جائے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا تعاون کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آج بتاریخ 25 جنوری 2021۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔